اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کی قدرت کاملہ یہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خضا و قدر کا مالک و مختار ہے. عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے. زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے. ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راہ لاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو. درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدوؤں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا. بزرگوں اور دوستوں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجنادین کے مقام پر جب پہنچے تو رات بھر دونوں بھائی، آپ کے چھوٹے بھائی تھے حشام جو آپ سے پہلے داخل اسلام ہوئے تھے، رات بھر دعائیں کرتے رہے شہادت کے لیے. اور پھر دوسرے دن جب جنگ ہوئی تو حسن اتفاق کہ حضرت حشام درجہ شہادت پر جان و تن کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور ایک تنگ گھاٹی کے اندر ان کی لاش آ گئی. تو اس وقت لوگوں کو بڑا تردد ہوا، اس لیے کہ اس گھاٹی سے پار ہونے کے بعد مسلمانوں کی مدد کے لیے جا سکتے تھے. اور پھر اس وقت جب آپ نے حالت دیکھی، عمر بن عاص نے کہا کہ ان کا صرف یہاں لاش پڑی ہوئی ہے، روح تو اللہ کے پاس پہنچ گئی ہے، تم ان کی پرواہ مت کرو. اس واسطے کہ مسلمانوں کو جن کو مدد کی ضرورت ہے بلا خوف و خطر اس لاش پر سے گزر جاؤ. اور سب سے پہلے اپنا گھوڑا انہوں نے ڈال کر لاش کو پھلانگتے ہوئے وہ تمام چلے گئے. آخر کار وہ لاش بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اس کو ایک جگہ جمع کیا گیا. اس کے بعد تدفین عمل میں آئی بعد جنگ کے. لیکن جب مسلمانوں کو ضرورت پڑی تو اس وقت اس لاش کی پرواہ کیے بغیر بھی اپنے بھائی کی لاش پر سے اپنا گھوڑا دوڑانا اور تمام مسلمانوں کو اس بات کے لیے ہدایت کرنا، یہ عمر بن عاص کا کام تھا. عمر بن عاص بہت سیاح آدمی تھے. اور اس کے بعد جب یہ آگے بڑھے تو سامنے جب جنگ کا موقع آیا، محقق نے کہا کہ یہ کوہ ختم کے پاس وہ جو زمین ہے بنجر، وہ زمین ہمیں دے دو. یعنی فتح کے بعد انہوں نے کہا کہ مصر کی فتح کے بعد تمام کا تمام مال مسلمانوں کا ہے، میں تو اس کو تم کو میں بیچ نہیں سکتا. لیکن اس نے کہا کہ یہ کوہ مختم کے پاس جو زمین ہے بنجر ہے، جہاں پر پانی بھی نہیں ہے، زراعت کے قابل بھی نہیں ہے، لیکن وہ زمین ہمیں دے دو. تو آپ نے کہا کہ میں تو اس کو دے نہیں سکتا، البتہ خلیفۃ المسلمین سے اس معاملے کے اندر میں جواب طلب کروں گا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب بات معلوم کی گئی کہ محقق زمین کو 70,000 دینار میں لینے کے لیے تیار ہے، جہاں پر نہ تو پانی ہے نہ تو وہ زمین بنجر ہے، جہاں پر زراعت بھی نہیں کی جا سکتی ہے، تو عمر نے کلمہ بھیجا کہ آخر اس کے لینے کی وجہ کیا ہے، اس زمین کی اہمیت کیوں دے رہا ہے. جب محقق سے پوچھا گیا یہ بات تو اس نے کہا کہ وہ زمین ہے جہاں پر جنت کے پودے لگائے جائیں گے، اسی لیے ہماری کتابوں میں یہ بات کا اشارہ ہے. تو حضرت عمر کو جب معلوم کیا گیا تو کہا کہ مسلمانوں سے زیادہ اور کون جنت کے پودے ہو سکتے ہیں. چنانچہ فسطاط میں جو نئی بستی آپ نے آباد کی ہے، وہاں جس آدمی کا انتقال، جس مسلمان کا انتقال ہو جائے، ان کو دفن کرنے کے لیے وہ زمین سب سے زیادہ موزوں ہے، اسی لیے وہاں پر تدفین عمل میں لائی جائے. اس انداز سے انہوں نے بیچا نہیں. عمر بن عاص کا معاملہ یہ اتنے زیادہ عادل بھی تھے کہ آپ کے پاس محقق کی بیٹی ایک مرتبہ گرفتاروں کے سامنے لائی گئی تو آپ نے بڑے احترام کے ساتھ محقق کے پاس اس بیٹی کو ان کے بھیج دیا گیا. نہ صرف یہ بلکہ آپ سے ایک صحابی نے جس کا نام شریک تھا، انہوں نے چاہا کہ یہاں پر میں زراعت کروں. تو انہوں نے کہا دربار خلافت سے آپ کو وظیفہ ملتا ہے، پھر آپ کو زراعت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے یہاں کا مقصد صرف جہاد ہے. اگر کسی قسم کا کوئی جد و جہد ہو، کسی قسم کا اگر مقابلہ ہو جائے تو اس وقت آپ تمام کے تمام تیار رہیں. تو ابن حارث کو آپ نے اجازت نہیں دی، لیکن اس کے باوجود وہ زراعت میں لگ گئے اور زراعت کرنے لگے. تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات سے اطلاع دی کہ شریک نے یہاں پر باوجود اس کے کہ میں منع کرنے کے زراعت کیا ہوا ہے. تو فوراً آپ نے ان کو بلایا حضرت عمر نے، اور بلا کر کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی سزا دوں گا جس سے مصر کانپ اٹھے. انہوں نے پھر اپنی غلطی کا اعتراف کیا، معذرت خواہی کی، ان کی معذرت کو قبول کیا، اور حضرت عمر بن عاص کو معلوم کیا کہ انہوں نے چونکہ معذرت خواہی کر لی ہے، اس لیے ان سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہ کیا جائے، اس انداز سے ان کو بھیجا دیا.
غرفہ نام کے ایک اور غرفہ بن حارث نام کے ایک شخص نے ایک ذمہ کے سامنے اسلام پیش کیا. وہ ذمہ نے اسلام کے خلاف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں بڑی لب کشائی کی، یعنی نازیبہ الفاظ استعمال کیے. تو غرفہ نے اس کو قتل کر دیا. حضرت عمر بن عاص سے بلا کر کہا کہ یہ ذمہ لوگ جن کی جانوں اور مال کی حفاظت ہمارا اپنا ذمہ ہے، تم نے اسے قتل کر دیا. تو غرفہ نے کہا کہ بلا شبہ صحیح ہے، یہ صحابی رسول ہے. کہا کہ بلا شبہ صحیح ہے، لیکن ان کو اس بات کا حق کس نے دے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں یا اسلام کے خلاف میں لب کشائی کریں؟ اس بات کا حق کس نے دے دیا؟ اس نے چونکہ لب کشائی کی اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا. حضرت عمر بن عاص خاموش ہو گئے اس معاملے کے اندر، لیکن غرفہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے لکھ بھیجا کہ حضرت عمر بن عاص کا عالم یہ ہے کہ محفل میں جب بیٹھتے ہیں تو تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں. اور حضرت عمر نے وہاں سے پھر تنبیہ کی حضرت عمر بن عاص کی کہ آئندہ محفل میں جب بیٹھو تو تکیہ لگا کر نہ بیٹھو، سب کے برابر بیٹھو، کسی قسم کا کوئی فرق محسوس نہ ہونے پائے، اس انداز سے. یہ حضرت عمر بن عاص کی ان کی جو سیاست تھی یا وہ جو سیاحی تھی ان کی، وہ بہت مثالی تھی. یعنی 18 ہجری میں جب طاعون آیا، طاعون عموس جسے کہتے ہیں، طاعون آ گیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے صاحبزادے کے ساتھ اس طاعون کی لپیٹ میں آ گئے اور درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طاعون اور حیضے میں مرنے والے بھی شہید کا درجہ رکھتے ہیں. اور انہوں نے اپنا جانشین معاذ بن جبل کو بنایا، اور معاذ بن جبل بھی اسی لپیٹ میں آ گئے اسی طاعون کے. اور جب حضرت عمر بن عاص متفقہ طور پر جب صدر منتخب ہو گئے تو انہوں نے اپنی تمام فوجوں کو پہاڑوں پر پھیلا دیا تاکہ اس بیماری سے محفوظ رہیں. اس بیماری کے اندر 25,000 سے زیادہ مسلمان درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب مصر پر حملہ کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت حضرت عمر بن عاص کے پاس صرف 5,000 سپاہی ہیں، اور 5,000 سپاہی سے اللہ کا نام لے کر یہ آگے جب بڑھ گئے اور یہ فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے تو خصر شمع کے پاس پہنچے. یہ خصر شمع وہ مقام ہے جہاں سے مصر میں داخل ہونے کے لیے ایک مزاحمت کرنا پڑتی ہے، یہاں پر ان سے لوگوں سے لڑنا پڑتا ہے. تو چنانچہ حضرت عمر کا اس وقت خط آیا، اگر آپ مصر میں داخل نہ ہوئے ہوں تو آپ واپس ہو جائیں، اور اگر مصر میں داخل اگر ہو گئے ہوں تو پھر اللہ کے بھروسے اللہ کے نام پر آپ آگے بڑھتے چلے جاؤ. چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ یہ مصر کے اندر چونکہ داخل ہو گئے ہیں، اس لیے مزید کمک کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے معلوم کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 4 ایسے جلیل القدر صحابہ کو جن کو 1,000 کا درجہ حاصل تھا، جس میں حضرت مقداد بن عمر ہے، حضرت زبیر بن عوام ہے، ان لوگوں کو 10,000 کا لشکر دیتے ہوئے 4 سپہ سالاروں کو آپ نے بھیجا اور یہ لکھ بھیجا کہ یہ 10,000 نہیں بلکہ یہ 14,000 ہیں، اس انداز. اور اس کے بعد پھر سکندریہ کو فتح کرتے ہوئے پہلے خصر شمع کو فتح کیا اور اس کے بعد سکندریہ میں داخل ہوئے. سکندریہ پھر آپ نے حاصل کیا اور اس کے اوپر مصر کے اوپر مکمل طور پر آپ کا قبضہ ہو گیا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آپ نے یہ اطلاع بھیجی کہ اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی سے نوازا ہے تو حضرت عمر اس فتح کو سننے کے بعد فوراً سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا حمد اور کبریائی بیان کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی سے نوازا ہے. تو بزرگوں اور دوستو، یہ حضرت عمر بن عاص کی زندگی کا معاملہ ایسا کہ آپ بلا شبہ یعنی ہر معاملے کے اندر اپنی فراست سے جو کام لیا کرتے تھے تو اس انداز سے ہوئی کہ آپ اس کے بعد جب آپ کو معذور کر دیا گیا اور حضرت عثمان غنی کے سامنے جب پیش کیا گیا، حضرت عمر بن عاص سے جب حضرت عثمان غنی نے سوال کیا کہ تم نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو کس انداز سے چھوڑا ہے، تو انہوں نے کہا جیسا آپ چاہتے تھے. کہا کہ میں نے انہیں ذمہ داری دی تھی کہ وہ آپ کے نقش قدم پر چلے. تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ اپنی ذمہ داری سے زیادہ بوجھ آپ نے ان پر ڈال دیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب خراج زیادہ وصول ہوا تو کہا کہ بچے بھوکے رہ گئے، جتنا دودھ تھا نچوڑ لیا گیا. حضرت عمر بن عاص نے اسی وقت اس انداز سے جواب دیے کہ مت پوچھیے. اور پھر وہ موقع بھی آیا جب حضرت عثمان غنی کے اوپر جب گھر کا محاصرہ کر لیا گیا یا اس وقت سبائی فرقے کے لوگ شدت کرنے لگے اور حضرت عثمان غنی نے تمام اکابرین صحابہ کو بلایا مشورہ کرنے کے لیے. تو اس وقت حضرت عمر بن عاص نے جو حضرت عثمان غنی کو مشورہ دیا وہ مشورہ یہ تھا کہ آپ میں چونکہ زیادہ نرمی ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ اپنا طریقہ کار حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جیسا کرتے، یہاں جہاں نرمی کا معاملہ ہوتا نرمی کرتے اور جہاں سختی کا معاملہ ہوتا اپنی گرفت کو مضبوط رکھتے، تو شاید اس انداز سے معاملہ نہ ہوتا. آپ نے اس بات کی صراحت اس انداز سے فرمائی.
اور پھر حضرت عثمان غنی کی جو شہادت سے پہلے آپ نے تمام لوگوں کو متنبہ کیا اس بات کے لیے کہ اگر کوئی حضرت عثمان غنی کی شہادت میں اگر حصہ لیتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ محروم رہے گا اور وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، اور اگر کوئی آدمی یہاں رہتے ہوئے بھی حضرت عثمان غنی کی مدد نہ کرے تب ان کے لیے مشکل اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یا تو مدد کے لیے رک جائے یا تخلیہ کر دے اور یہاں سے دور چلا جائے۔ چنانچہ آپ وہاں سے نکلے ہوئے، یعنی میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، فلسطین آ گئے، اور فلسطین کے مقام پر آنے کے بعد وہ فسطاس کے اس مقام پر آ گئے۔ 43 اور 44 ہجری میں اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں، جس کی صراحت انشاءاللہ المستعان ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ لیکن یہاں سے جانے کے بعد ہوا یہ کہ حضرت علی بن ابی طالب جب خلیفہ منتخب ہو گئے اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو شام کے گورنر تھے اور جن کی وہاں پر حکومت ذرا پختہ ہو گئی تھی، حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر وہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور ان کے سامنے ایک مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کا میں چونکہ ولی ہوں اسی لیے مجھے اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ میں حضرت عثمان غنی کے خصاص کے تعلق سے آپ سے سوال کروں۔ چنانچہ معاملہ یہ ہوا، حضرت علی بن ابی طالب نے ان سے بھی کہلوہ بھیجا کہ تمام مسلمان متفق ہو گئے ہیں، اس وقت تمہاری بیعت کے لیے کیا انکار ہو سکتا ہے، اور اگر آپ میرا ہاتھ مضبوط کریں تو حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑ سکتے ہیں ہم۔ لیکن حضرت معاویہ نے اس بات کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی، بلکہ وہ جنگ و جدال کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ جمل جب ہوئی، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ان کے کہنے کے بعد تو اس وقت ہوا یہ کہ حضرت عمر بن عاص اس وقت فسطاس کے مقام پر بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے، جنگ میں کسی قسم کا حصہ نہ لیتے ہوئے آپ خاموش رہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت معاویہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ عمر بن عاص سے کیوں نہ میں اپنا ان کو مشیر بناؤں، کیوں نہ ان سے مشورہ حاصل کروں۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص کو بلایا گیا حضرت معاویہ کے پاس۔ حضرت معاویہ نے ان سے کہا کہ مجھے مشورہ دو، تو عمر بن عاص نے کہا کہ مشورہ کس وجہ سے دوں، اس کے معاوضے میں آپ مجھے کیا دینے والے ہیں؟ تو حضرت معاویہ نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ اگر آپ خلیفہ منتخب ہو جائے تو مصر اگر میرے حوالے کر سکتے ہو تو پھر میں تمہیں مشورہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت معاویہ نے اس بات کا اقرار کیا اپنے خاندان والوں سے پوچھنے کے بعد، اور پھر وہ مصر دینے کے لیے تحریری طور پر حضرت عمر بن عاص نے ان سے تحریر لی، اور تحریر لینے کے بعد انہیں مشورہ دیا کہ جتنے رومی آپ کے پاس قیدی ہیں وہ تمام قیدیوں کو تمام چھوڑ دیا جائے، اور جتنے خطیب اور شعراء ہیں ان تمام کو خرید دیا جائے، حضرت عثمان غنی کے خون کا الزام حضرت علی بن ابی طالب پر سونپ دیا جائے، اور یہ تمام خطبہ کو یعنی خطیب لوگوں کو اور شاعر لوگوں کو خریا تمام کا تمام بھیج دیا جائے، اس انداز سے فضا کو اپنے ہموار بنا دیا جائے۔ یہ مشورہ حضرت عمر بن عاص نے حضرت معاویہ کو دیا، تو حضرت معاویہ کو ان مشوروں سے بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ اب دوستو معاملہ یہ ہوا کہ جنگ صفین کا معاملہ آ گیا۔ حضرت عمر بن عاص حضرت معاویہ کے دسترات بن گئے تھے، اور جب جنگ صفین واقع ہو گئی جس کے اندر 80,000 مسلمان درجہ شہادت پر کلمہ گو فائز ہوتے ہیں دونوں طرف سے لڑتے ہوئے، تو اس وقت دو آدمی آئے یہ اس بات کے لیے حضرت معاویہ کے پاس کیا عمار بن یاسر کو ہم نے ختم کیا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا کہ جہنم کے لیے لڑتے ہوئے آئے ہیں۔ اس وقت حضرت معاویہ نے کہا اگر اس قسم کی کوئی گفتگو ہماری کوئی اور لوگ سنیں گے تو ہماری طرف سے لڑنے کے لیے کیسے تیار ہو جائیں گے، کیسے رضامند ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے سامنے بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار جدھر ہوں گے حق ادھر ہوگا، یعنی جس وقت مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت بہت زیادہ وزن حضرت عمار بن یاسر پر اٹھایا گیا، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ عمار آج وزن اٹھاتے ہوئے یعنی مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یعنی حضرت عمار کے چہرے سے گرد صاف کرتے ہوئے حضور نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ یعنی شہید کرے گا، اور عمار جدھر ہوں گے حق ادھر ہوگا۔ تو اسی مناسبت سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اور حضرت عمر بن عاص نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ تو جہنم کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت معاویہ نے کہا کہ بیٹا انہیں ہم نہیں لڑ رہے، بلکہ اگر حضرت علی بن ابی طالب عمار کو اگر جنگ میں نہ چھوکتے تو وہ درجہ شہادت پر فائز نہیں ہوتے، ان کے مجرم حضرت علی ہیں، ہم نہیں۔ اس انداز سے انہوں نے یہ بات بتلائی، لیکن معاملہ اس انداز سے رفع دفع۔ جب میدان کارزار کے اندر یعنی حضرت معاویہ کی شکست کے آثار نمودار ہو گئے، شامی فوج تمام دل چھوڑ دی، میدان کارزار سے بھاگنے کا راستہ اختیار کرنے لگی، اس وقت عمر بن عاص نے پھر ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ قرآن کو آپ نیزوں پر اٹھا لو اور یہ بتلا دو کہ ہمارے اور آپ کے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا،
تو اس وقت کوفے کے تمام وہ سپاہی جو حضرت علی بن ابی طالب کی طرف سے لڑ رہے تھے انہوں نے اپنی تلواروں کو رکھ دیا اور یہ کہا اب تو قرآن ہمارا فیصلہ کرے گی. نتیجتاً حضرت علی بن ابی طالب ان سے کہتے رہے یہ جنگی حکمت عملی ہے، جنگ سے بچنے کا ایک طریقہ ہے جو ان لوگوں نے اپنایا ہے، لیکن حضرت علی کی فوج کا کوئی آدمی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا اور اپنی تلواروں کو ان لوگوں نے رکھ دیا. اب معاملہ یہ ہوا کہ ایک آدمی حضرت معاویہ کی طرف سے اور ایک آدمی حضرت علی بن ابی طالب کی طرف سے حکم بنایا گیا جو اس بات کا فیصلہ کرے کہ خلیفہ کس کو منتخب رہنا چاہیے، خلیفہ کس کو بنانا چاہیے اور کس کو معزول کرنا چاہیے. حضرت علی بن ابی طالب حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو بڑے فہیم تھے ان کو منتخب کرنا چاہا، لیکن لوگوں نے کہا یہ تو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ آپ کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، ایک شخص ثالث کو منتخب کیجئے. چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو وہ خلیفہ تمام وہ حکم بنایا گیا اور حضرت معاویہ نے حضرت عمر بن عاص کو بنایا گیا. حضرت عمر بن عاص حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک پرانے قسم کے آدمی تھے. عمر بن عاص کی چرب زبانی بھی بہت زیادہ مشہور تھی، بہت زیادہ انداز سے بات کیا کرتے تھے. چنانچہ دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی، بات ہوئی. حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی بن ابی طالب چونکہ یعنی حقدار زیادہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، بچپن میں ایمان لانے والے ہیں اور اس کے بعد اپنی شجاعت کا تمام لوہا منوانے والے ہیں اور پھر خاندان نبوت سے آپ کا تعلق رہا ہے. حضرت علی بن ابی طالب اس کی بات کے لیے مناسب ہے. تو حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمر بن عاص نے کہا معاویہ کاتب وحی ہیں، حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، اس انداز سے ان کو بھی اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی خلیفہ منتخب ہو جائیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا عمر بن عاص ہوش کے ناخن لو، کیا حضرت علی بن ابی طالب پر حضرت معاویہ فوقیت لے جا سکتے ہیں؟ تو اس وقت کہا کہ دونوں کو معزول کیا جائے. عمر بن عاص نے مشورہ دیا دونوں کو معزول کیا جائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری اس معاملے کے اندر آ گئے اور پھر دومت الجندل میں یعنی 6 مہینے بعد جب یہ فیصلہ سنایا جانے والا تھا تو عرب کے تمام لوگ سمیٹتے ہوئے دومت الجندل آ گئے اور وہاں پر حضرت عمر بن عاص نے کہا چچا جان آپ اپنا فیصلہ سنائیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری ٹھہر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک نئے خلیفہ کا انتخاب عمل میں لایا جائے اور دونوں لوگوں کو معزول کیا جائے. آپ نے کہا کہ بیٹھ جائیے. حضرت عمر بن عاص ٹھہر گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ابو موسیٰ اشعری کا فیصلہ سنا، اب میرا فیصلہ سنیجیے کہ میں حضرت علی بن ابی طالب کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ کی خلافت کا اعلان کرتا ہوں. پھر لوگوں میں تلواریں نکل گئیں. پھر افہام و تفہیم کے بعد یہ تمام کا تمام معاملہ ختم ہو گیا. اس انداز سے تمام لوگ آئے. یہاں پر ایک اور فرقہ ابھرتا ہے جس کو ہم خارجی فرقہ کہتے ہیں، یعنی بیعت کرنے کے بعد بیعت سے خارج ہونے والے خارجی ہو گئے. ان لوگوں نے جب بہت زیادہ سرگرمیاں دکھائی تو اس وقت ہوا یہ کہ نہربان کے اس مقام کے اوپر حضرت علی بن ابی طالب ان کے سرکوبی کے لیے بھیجے. پہلے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا ان کو تمام افہام و تفہیم کرنے کے لیے، تو وہ لوگ تمام بات مان لیے اور بہت سارے لوگ پھر بھی منحرف رہے. تو ان لوگوں کے تمام ازالے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب نے جب فوجوں کو بھیجا تو 5000 سے زیادہ آدمی خارجی فرقے کے وہاں پر ختم ہو گئے اور اس کے بعد یہ تمام کا تمام فرقات دفن ہو گیا. لیکن اس میں 3 آدمی ایسے اٹھے جن کے سامنے یہ بات تھی کہ حضرت علی بن ابی طالب، حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت عمر بن عاص ان لوگوں کو تاوقت کے قتل نہ کر دیا جائے اس وقت تک امن امت مسلمہ میں نہیں ہو سکتا. چنانچہ عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی بن ابی طالب کو قتل کرنے کے لیے کوفہ پہنچا اور بریک بن عمر وہ پہنچا حضرت معاویہ کو شہید کرنے کے لیے، اور عمر نام کا ایک اور شخص عمر بن عاص کو قتل کرنے کے لیے وہ بھی پہنچا. اس انداز سے جب یہ لوگ پہنچے تو حسن اتفاق یہ کہ حضرت علی بن ابی طالب عبد الرحمن بن ملجم کے زد میں آگے آپ زخمی ہو گئے. معاویہ کے اوپر جو وار ہوا تو وہ وار ہٹ گیا، یعنی آپ اس سے زخمی نہیں ہو سکے یا زخمی ہو گئے قتل نہیں ہو سکے، اس انداز سے بچ گئے. عمر بن عاص چونکہ بیمار تھے انہوں نے اپنے بدلے میں دوسرے آدمی کو بھیج دیا تھا اور وہ دوسرا آدمی یہ سمجھتے ہوئے عمر نے ان کو قتل کر دیا کہ یہ عمر بن عاص یہی ہے. اس انداز سے وہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. تو بزرگو دوستو ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ اس انداز سے ان لوگوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے خارجی فرقے کے لوگوں نے کام کیا. اور معاملہ یہاں پر یہ ہوگا کہ اب آخری وقت وہ فسطاس کے اس مقام پر حضرت عمر بن عاص کا آ گیا 43 ہجری میں، اس لیے کہ 40 ہجری میں حضرت علی بن ابی طالب اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں، شہادت ہو جاتی ہے، اور 3 سال کے بعد یہ گوشے تنہائی میں رہتے ہوئے جب آخری وقت آ گیا
تو آپ دیوار کی طرف دیکھ کر رونے لگے. بیٹے نے پوچھا کہ بابا جان کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ آپ کو مغفرت کی دعائیں دی ہیں، پھر اس کے باوجود آپ رو رہے ہیں. اور اس وقت حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ وہ محافظ دستے کو بلاؤ جو میری حفاظت کے لیے میں نے انہیں متعین کیا تھا. اور جب محافظ دستہ سامنے آ گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو رکھنے کا مقصد، کہا کہ آپ کی حفاظت، کہا کہ آپ مجھ پر موت طاری ہونے والی ہے اور کیا تم یہ موت سے مجھے بچا سکتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا اے ابو عبداللہ آپ اس قسم کی گفتگو کریں گے، ہمیں اس بات کا یقین نہیں تھا، لیکن کہا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ تم مجھے موت سے نہیں بچا سکتے. اور اس کے بعد رونے کی بیٹے نے کہا کہ آپ کے ہوش آواز برابر ہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ پر جو گزر رہی ہے اسے کم سے کم آپ معلوم کر دیں. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بیٹا جبل رضوی میرے گردن پر پڑا ہوا میں محسوس کر رہا ہوں، آسمان اور زمین کے بیچ میں غلابیں کھا رہا ہوں اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری آنتیں تمام کھجور کے کانٹوں سے نکالی جا رہی ہے اور سوئی کی نوک سے میری سانس نکالی جا رہی ہے، میں بات محسوس کر رہا ہوں. بیٹے کے سامنے ان تمام باتوں کو کرنے کے بعد وصیت فرمائی کہ میرے لاشے کے سامنے کوئی آدمی نہ گزرے، اس لیے کہ وہ ملائکہ گزرتے ہیں. سارے لوگوں کو پیچھے رکھ دیا جائے. غسل دے تو اس انداز سے کہ پہلے بھاری پانی سے، اس کے بعد شفاف پانی سے، اس کے بعد کافور کی آمیزش کیے ہوئے پانی سے مجھے غسل دینا اور تین کپڑوں میں مجھے کفنانا، اور کفنانے کے بعد جب مجھے تدفین عمل میں لائی جائے تو اس وقت تک تم وہاں پر رہنا جب تک کہ نکیرین کا میں صحیح جواب نہ دے لوں. تا ایک یعنی اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو جس انداز سے تقسیم کیا جاتا ہے وہ تقسیم ہونے تک آپ اس مقام کے اوپر بیٹھے رہیں. اپنے بیٹے کو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو آپ نے وصیت کی. چنانچہ بیٹے نے اسی وصیت کے مطابق کام کیا اور یہ یعنی منفرد آدمی یعنی سیاست کا ایسا مہرہ تھا کہ حضرت عمر بن عاص وہ اس دار فانی سے اس انداز سے کوچ کرتے ہیں اور 43 ہجری میں فستا سے اس مقام پر، اور پھر ان کو بھی جبل مختم کے پاس اسی وادی کے اندر جس کو مخصص نے پوچھا تھا اسی وادی کے اندر آپ کی تدفین عمل میں لائی جاتی ہے. آپ کے اوصاف حمیدہ میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو عمان گئے تو وہاں پر آپ نے تبلیغ کی اور اس کے بعد آپ اجنادین میں سپہ سالاری کے فرائض انجام دیے. خالد بن ولید کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ ایک جتھے کی سپہ سالاری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو مجاہدانہ طور پر اس انداز سے گزار دیے. اور اس کے بعد جب حضرت معاویہ کو ضرورت پڑی تو حضرت معاویہ کو بہت سارے مشورے دیے. جنگ صفین کے اندر لوگوں کو تمام مشورہ دیا کہ قرآن کو اٹھا لے، ہمارے اور آپ کے درمیان کے اندر حکم یہ قرآن رہے گا. اس انداز سے جو فراست سے کام لیتے ہوئے حضرت عمر بن عاص نے اپنی زندگی کو گزارا. اور اس کے بعد آخری وقتوں میں کہا کہ بیٹے سے کیا ہے یہ صندوق لے لے، تو بیٹے نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں. کہا کہ بیٹا اس کے اندر سونا ہے، اشرفیاں تمام بھری ہوئی ہیں، تو بیٹے نے کہا مجھے اس کی ضرورت. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص جن کے تقویٰ بہت زیادہ مشہور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ سنتے لکھ لیا کرتے تھے. ایک کتاب صادقہ آپ کے پاس تھی تو اس وقت باپ نے کفِ افسوس ملتے ہوئے کہا کاش اس میں سونے کے بجائے بکری کی مینگنیاں اگر ہوتی تو بہت اچھا ہوتا تھا. جس کے لیے میں نے اپنی آخرت خراب کی، وہ ایک لمحے کے لیے تمام کا تمام معاملے کو تمام رد کر دیا، یعنی لینے سے انکار کر دیا. اس انداز سے آپ دار فانی سے کوچ کرتے ہیں. اور آپ نے جو قبطیوں کے ساتھ عمل کیا تو قبطی جی و جان سے آپ کو چاہتے تھے، اس لیے کہ قبطیوں کا ایک سردار آپ کے پاس گرفتار ہو گیا تو آپ نے اس سے بدلہ لینے کے بجائے اس کو افہام و تفہیم کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیا. تو جب کبھی ضرورت ہوتی قبطیوں کو تو آپ کی مدد کے لیے آ جاتے. اور پھر جب یہاں پر بغاوت ہو گئی حضرت عبداللہ بن سعد بن نبی صلاح کے زمانے میں تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے آپ کو جائیے. تو چنانچہ آ کر آپ نے وہ تمام بغاوت ختم کر دی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی چاہتے تھے کہ ان کو وہاں کا فوج کا سپہ سالار منتخب کر دے. تو آپ نے فرمایا کہ بکری کی سینگیں تو میں پکڑتا رہوں، دودھ کوئی دوسرا دھوتا رہے، یہ مجھے منظور نہیں. اس انداز سے حضرت عثمان غنی کی اس بات کو انہوں نے یعنی خاموشی کے ساتھ رد کر دیا. آپ یعنی میں وہ کام کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرت عمر بن عاص بڑے فہیم آدمی تھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے، یعنی موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جو فیصلہ کر لیتے ہیں وہ فیصلے کا جواب نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ارطبون کا ایک مرتبہ واقعہ آیا کہ وہاں مصر میں ایک ایسا آدمی رہتا ہے جو بہت زیادہ عقل مند ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ عمر کے ارطبون کے اس کے پاس بھیجیں گے، کون سا ارطبون کامیاب ہوتا وہ ہم دیکھیں گے. یعنی حضرت عمر کو عمر کے یعنی ارطبون کا خطاب دیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس جانے کے لیے کہا. تو حضرت عمر بن عاص وہاں پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس نے اپنے تمام آدمیوں کو اشارتاً بتلا دیا کہ یہ آدمی جب گفتگو کرتے ہوئے جب باہر نکلے تو اسے قتل کر دو. وہ موقع کو سمجھتے ہوئے عمر بن عاص نے کیا کیا،
ان سے یہ کہا کہ آپ کی اور ہماری باتیں بڑی کرامت ثابت ہوئی، آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر معاہدہ ہو سکتا ہے، کل میرے ساتھ اور 9 آدمی آئیں گے، ہم 10 آدمی آئیں گے اور اس کو خطیت دیں گے اس معاہدے کو، اور وہ معاملہ ختم کر دیں گے، اور اس کو ہم حضرت عمر سے بھی معلوم کر دیں گے۔ یعنی آپ ایک آدمی کی طرح وہاں پر پہنچے، ارطبون سے گفتگو کی، اور پھر ارطبون کے سامنے جب اور 10 آدمیوں کا جب ذکر آ گیا، 9 اور آدمیوں کا، تو اس وقت ارطبون نے پھر اپنے تمام اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کسی قسم کا کوئی دھکا نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ یہ آج تو یہ ایک ہے، کل اور 9 کے ساتھ آنے والے ہیں، اس وقت ہم یہ کام کرا لیں گے۔ لیکن جانے کے بعد پتا چلا کہ عامر بن عاص وہی تھے، اور انہوں نے بڑی چابک دستی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی عقل مندی کے ساتھ ارطبون کو پھراتے ہوئے واپس اپنے آپ کو واپس لے آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارا ارطبون سے زیادہ بھاری نکلا اور اس سے زیادہ عقل مند نکلا۔ اس انداز سے جب حضرت عمر کے سامنے باتیں آ گئیں تو بزرگوں اور دوستوں، حضرت عمر سے بسا اوقات آپ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر بھائی مجھ پر دوسروں کو اگر فوقیت دی گئی، دوسروں کو مجھے فوقت اگر دی گئی ہے تو آپ ان لوگوں کو بھیج دیجئے، مجھے معذور کر دیجئے، میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ مجھے کسی قسم کی جاگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس انداز سے بھی آپ نے فرمایا، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر نے ان کی فراست کو جانتے ہوئے آپ کو قائم رکھا۔ بسا اوقات تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے یہ ایک کمزور آدمی کو دیکھنے کے بعد، یہ کمزور آدمی اور حضرت عامر بن عاص کا مالک حقیقی ایک ہے، یعنی اس میں ایک کمزوری ہے اور اس میں تمام جدت اور اس میں فراست ہے، اس انداز سے بھی وہ احساس کیا کرتے تھے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ دار فانی ہے، دنیا تو کوچ کرنے والی ہے۔ بہت سارے مورخین حضرت عامر بن عاص کی زندگی کے اوپر کچھ حروف زنی اور تانہ زنی بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، ہم کسی قسم کی برائی کرنے کے بجائے ان کے اخلاق، ان کے وہ جو صفات ہیں، جو ان کی سیرت ہے، اس کو مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عامر بن عاص جس انداز سے زندگی انہوں نے گزاری، وہ معاملہ تو پروردگار عالم کے حضور ہوگا کہ اگر انہوں نے زیادتی کی تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، وہ انتقام لینے والا ہے، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو ہم کو اس معاملے کے اندر مداخلت کرنے یا کسی قسم کے کوئی مورخ کی باتوں کو سننے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ جن کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ لکھا جائے، ان پر کسی قسم کی مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں کہ حروف زنی کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کے بعد آپ کو میں بتلا دوں کہ آپ نے مرتے وقت یہ کہا کہ میرے پاس سب سے زیادہ بڑی دولت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حالانکہ بیٹے کے سامنے انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک زمانہ وہ تھا جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس وقت اگر میں مر جاتا تو کافر تھا، جہنمی تھا، لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا، اور جب میں مسلمان ہو گیا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعلیٰ وارفع روئے زمین پر کوئی اور نظر نہیں آیا، اور میری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا تھی، اور اگر میں اس وقت مر جاتا تو میں جنتی تھا۔ لیکن آپ کے دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد دنیا غالب آ گئی، میں دنیا کی طرف متوجہ ہو گیا، پتہ نہیں میرا کیا انجام ہونے والا ہے، اسی لیے میں فکر مند ہوں۔ آپ نے بیٹے سے اس انداز سے کہا کہ دنیا غالب آ گئی، اور میں ایسے مشورے بھی دینے لگا کہ اب پتہ نہیں پروردگار عالم کے حضور میرا کیا ہوگا، لیکن میرے پاس سب سے بڑی دولت میری اپنی نجات کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور اللہ کی ذات سے توقع ہے کہ پروردگار عالم میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ حضرت عمر بن عاص کی زندگی کے واقعات ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ اور مامون رکھے، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، الہ العالمین پر کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔